نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه البخاری۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تعریف و توصیف کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، معزز سامعین، کل کے درس میں جیسے کہ یہ چیز بتلائی گئی تھی کہ کوئی آدمی اگر روزہ چھوٹ جائے یا تو ایسے لوگ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت بیان کی ہے تو اپنے روزے کی وہ قضا کیسے کریں گے، یہ باتیں کل کے درس میں بتلائی گئی تھی کہ روزوں کے قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنے دنوں تک وہ قضا کر سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ قضا کرے گا، یہ باتیں بتلائی گئی تھی۔ آج کے درس میں جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں کچھ روزے کے تعلق سے وہ امور بتلائے گئے ہیں کہ جو روزہ کو مکروہ یا تو توڑتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ فلاں چیز کرنے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یا فلاں کرنے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کون سے ایسے امور ہیں یا تو کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا پی لے، کوئی بھی چیز بھول کر کے کھا پی لیا اور اس کو خیال نہیں آیا، بعد میں خیال آیا، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے وہ پیٹ بھر کے ہی کیوں نہ کھا لے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسیا فاکل وشرب، کہ جس آدمی نے بھول کر کے کھا لیا اور پی لیا، فلیتم صومہ، تو آدمی کیا کرے، اپنے روزے کو پورا کرے۔ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھانا کھلایا ہے اور اللہ رب العالمین نے پلایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھول کر کے کوئی آدمی اگر کھا پی لے یا تو ایسے امور جو روزے کے منافی امور ہیں، صوم کے منافی امور ہیں، اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلا مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسری چیز ہے کہ مسواک وغیرہ کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے اختلافات بیان کی جاتے ہیں کہ مسواک سوکھی ہونی چاہیے، زوال سے پہلے کرنا چاہیے، جیسے کہ علماء کرام کے یا تو محدثین کا، اماموں کا ان میں کیا ہے اختلاف ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مسواک آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مسواک کرنے سے کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی مسواک کے ضمن میں جو کچا مسواک رہتا ہے، جس کا کچھ مزہ بھی معلوم پڑتا ہے، اگر کوئی آدمی کچا مسواک کرے تو اس کا مزہ کچھ معلوم پڑتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اسی ضمن میں اگر کوئی آدمی کیا کر رہا ہے، یعنی ٹوتھ پیسٹ لگا رہا ہے یا تو منجن کر رہا ہے یا تو اور جو دانت صاف کرنے کے جو آلہ ہوتے ہیں، جو وہ سب اگر استعمال کر رہا ہے تو اس سے بھی روزہ کیا ہے، نہیں ٹوٹے گا، بشرط کہ اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی حصہ پیٹ کے اندر نہیں چلا جانا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے سے اور ناک میں پانی ڈالنے سے مبالغہ سے منع کیا ہے۔ اس وجہ سے اس کی حکمت یہ بتلائی گئی ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، کیونکہ ناک میں اگر زور سے ہم پانی لیں گے تو ہو سکتا ہے حلق میں چلا جائے پانی اوپر جا کر کے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم احتیاط کے ساتھ کیا کریں گے، دانت صاف کریں گے، اور احتیاط سے ایسا احتیاط کہ کوئی حصہ حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ تو اس سے معلوم پڑا گا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا ان ساری چیزوں سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی، گرمی کا زمانہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، سر میں پانی ڈال رہا ہے یا تو سینے میں پانی ڈال رہا ہے یا تو کوئی ٹاول وغیرہ بھگا کر کے ڈال رہا ہے، تو اس سے بھی کیا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ کیا ہے، منافی روزہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کیا ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سویا ہے، جوان آدمی ہے، سویا ہوا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا، تو احتلام ہونے سے بھی کیا ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ کیا کر لے گا، غسل کر لے گا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سر میں تیل وغیرہ لگانے سے، کنگھی کرنے سے، آنکھوں میں سرما لگانے سے کیا ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں کھانا پکاتی ہیں، ان کو ابھی بھی شک و شبہ ہے، بار بار بتلایا جاتا ہے، پھر بھی شک و شبہ ہے، اگر وہ ہانڈی سے سالن چکھ رہی ہیں
تو اس سے بھی کیا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سالن چکھنے سے. ہاں بشرط کہ وہ حلق کے اندر نہ جائے, کیونکہ چکھتے ہیں تو جیو سے ہی پتہ چل جاتا ہے. کوئی بھی سالن وغیرہ چکھنا ہے تو جیو کے اندر لینے میں معلوم پڑ جاتا ہے کہ سالن کے اندر نمک زیادہ ہے یا تو کڑوا پن ہے, تو وہ معلوم پڑ جاتا ہے. تو اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس طریقے سے کوئی آدمی اگر گاڑی میں کہیں جا رہا ہے یا موٹر سائیکل میں کہیں جا رہا ہے, کوئی مکھی وغیرہ حلق میں آ کر کے اندر چلی جائے تو اس سے بھی کیا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ مسئلے معلوم ہو رہے ہیں کہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے مسئلے ہیں کہ روزہ نہ ٹوٹنے کی, پچنا وغیرہ لگوانے سے کیا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا, کچھ سردی وغیرہ ہو گئی ہے, انجیکشن لگا رہا ہے تو انجیکشن بھی کیا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا, بشرط کہ وہ انجیکشن جو ہے طاقت کے لیے اور غذا کے لیے نہ ہو. جو طاقت کے لیے اور غذا کے لیے ہوتی ہیں وہ انجیکشن لگا رہا ہو. اس طریقے سے کچھ ملہم وغیرہ لگاتے ہیں بہت سارے لوگ, تو ان سے بھی کیا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بہت سارے لوگ کیا شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا کیا, یا تو ہمارا روزہ کیا مکروہ ہو گیا کیا. تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان مسئلوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.